السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل دعائیں وظائف۔ کیسے ہیں آپ سب؟ جی تو آج کی ہماری ویڈیو ہے ماہ شعبان پر، یعنی کہ شعبان المعظم کی فضیلت۔ شعبان یہ وہی قابل قدر مہینہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یہ وہی قابل احترام مہینہ ہے کہ جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا ہے تو حضور یہ دعا فرمایا کرتے تھے: الہی رجب اور شعبان میں ہمیں برکتیں دے اور ہم کو خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ددینہ تمنا پوری ہوئی اور تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور تیمم سے متعلق احکام کا نزول اسی مہینے میں ہوا۔ تاریخ اسلام کا عظیم غزوہ بنو مطلق اسی ماہ میں پیش آیا۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ اور حضرت جویریہ سے نکاح فرمایا۔ چنانچہ اسلامی سال کا یہ 8واں مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے اعتبار سے ماہ تمام بالشان اور ماہ رمضان کے لیے پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اسی مہینہ میں رمضان المبارک کے استقبال، اس کے سایہ فگن ہونے سے قبل ہی اس کی مکمل تیاری اور مختلف ضروری امور سے یکسوئی کا بھرپور موقع ملتا ہے۔ ماہ شعبان کی اہمیت و فضیلت۔ اسی مہینے کی عظمت و اہمیت اتنی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں رمضان کی تیاری کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو گمان ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ترک نہیں کریں گے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دیں، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے سوا متواتر 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ شب برات کا وقوع ہر اس ماہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اس ماہ کی 15ویں شب بھی ہے جس میں مغفرت عام ہوتی ہے، جس کا تعامل صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین کے روزہ سے مقول ہے۔ کثرت صوم شعبان کے 3 حکمتیں۔ تعظیم رمضان اور روزوں کی تیاری۔ اس ماہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی عظمت و اہمیت اور اس کی روزوں کی تیاری اور ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا قرب اور رمضان کے خاص اطوار و برکات کے حصول اور ان سے مزید مناسبت پیدا کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ شعبان کے ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے وہی نسبت حاصل ہے جو فرض نمازوں سے پہلے پڑھے جانے والے نوافل کو فرضوں سے ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، رمضان المبارک کے بعد افضل روزہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کا روزہ۔ بندوں کے اعمال کی اللہ تعالیٰ کی طرف پیش گوئی۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہوا ہے، لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، مگر یہی مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال حضرت حق جل مجد کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میری تمنا ہے کہ میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو میرا شمار روزہ دار میں ہو۔ ملک الموت کو مرنے والوں کی فہرست دی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سے دریافت کیا کہ آپ یہ تمام مہینے روزے رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینہ میں ان لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں جو اس سال مرنے والے ہوتے ہیں، پس میرا جی چاہتا ہے اگر اسی سلسلہ میں میری اجل بھی آنے والی ہو تو میں خدا کی بہترین عبادت روزے میں مشغول ہوں۔ یہ تھا ہمارا پارٹ 1۔ اس کے ساتھ ہی شعبان المعظم کی مزید معلومات اور شب برات کا واقعہ اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائکس اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔